آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ سرکار نے کہا ہے کہ پیٹرولیم اشیاء کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لانے کی کوئی تجویز نہیں ہے اور LIC کی نجکاری نہیں کی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ میں نسلی تعصب کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ضرورت پیش آنے پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے کہا ہے کہ کووڈ عالمی وبا کے دوران 27 لاکھ ٹیچرز کو تربیت دی گئی۔ مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تمل ناڈو میں کووڈ کے نئے معاملات میں روزانہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تمل ناڈو میں نامزدگی پرچے داخل کرنے کا عمل آج دوسرے دن بھی جاری ہے اور آج صارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے کہا ہے کہ خام پیٹرولیم، پیٹرول، ڈیزل، ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے ایندھن اور قدرتی گیس کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ جی ایس ٹی کونسل نے ان اشیاء کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لانے کی کوئی سفارش نہیں کی ہے۔ محترمہ سیتارمن نے یہ بھی کہا کہ کونسل مالیے کے مضمرات سمیت متعلقہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب وقت پر ان پیٹرولیم اشیاء کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لانے کے معاملے پر غور کر سکتی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا LIC کو پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں دیا گیا ہے۔ آج لوک سبھا میں سوالوں کے وقفے کے دوران ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے محکمہ خزانہ کے وزیر مملکت انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ سرکار شفافیت اور قدر و قیمت کے تخمینے کے لیے IPO لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IPO سے LIC میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکے گا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ شیئرز رکھنے والوں کے لیے فیصد کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ IPO سے شیئرز ہولڈرز اور ملک کو فائدہ ہوگا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے مضبوط تعلقات ہیں۔ برطانیہ میں نسلی تعصب کے معاملے پر راجیہ سبھا میں اشون ویشنو کے ایک سوال کے جواب میں جناب جے شنکر نے کہا کہ سرکار اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ضرورت پڑنے پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے نسلی تعصب کا معاملہ اور عدم رواداری کے دیگر معاملات ہمیشہ اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی سرزمین ہونے کے ناطے بھارت خاص طور پر کسی ایسے ملک میں کسی بھی طرح کی نسلی تعصب پر چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتا جہاں بڑی تعداد میں غیر مقیم بھارتی آباد ہیں۔ بی جے پی کے جناب ویشنو نے کہا کہ آکسفورڈ کی طالبہ رشمی ساونت کو استعفی دینے کے لیے سائبر وسیلے سے ڈرایا دھمکایا گیا اور ان کے والدین کے ہندو مذہبی عقیدوں کو اجاگر بھی کیا گیا۔ سرکار نے کہا ہے کہ کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران 27 لاکھ ٹیچرز کو تربیت دی گئی۔ آج لوک سبھا میں سوالوں کے وقفے کے دوران ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے بتایا کہ تربیتی پروگرام کے لیے لگ بھگ 30 لاکھ ٹیچرز نے اپنا اندراج کرایا تھا۔ ایک اور ضمنی سوال پر جناب نشنک نے کہا کہ سرکار کو BEd کے گرتے ہوئے معیار کے بارے میں شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس معاملے پر سرکار ان کالجوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو متعلقہ پیمانے پر پورا نہیں اترتے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں آج راول پورہ علاقے میں تصادم کے تیسرے دن ایک اور دہشت گرد مارا گیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق تصادم کے مقام پر آج صبح پھر سے فائرنگ ہونے کے بعد یہ دہشت گرد ہلاک ہوا۔ اس طرح اس جھڑپ میں اب تک 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ادھر آخری خبریں ملنے تک تلاش کی کارروائی جاری تھی۔ سیکورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے راول پورہ علاقے میں محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آسام میں اسمبلی انتخابات کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے 408 امیدواروں نے اپنے پرچے بھرے ہیں۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 17 مارچ ہے۔ اس مرحلے میں 1 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آسام میں 126 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابات 3 مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ اس کے تحت 27 مارچ اور اپریل کی 1 اور 6 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے آسام میں موری گاؤں ضلع کی ڈپٹی کمشنر لینا داس کا تبادلہ کر دیا ہے۔ انتخابی کمیشن کی ہدایت پر آسام کے عملے کے محکمے میں سیکریٹری نے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ IAS افسر سیما ریکھا بھویان کو موری گاؤں ضلع کا نیا ڈپٹی کمشنر بنایا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ بی جے پی اور TMC سبھی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس مرحلے میں 30 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں 1 اپریل کو مشرقی اور مغربی میدنی پور میں 9 سیٹوں، بانکورا میں 8 اور جنوبی 24 پرگنا میں 4 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نندی گرام سیٹ کے لیے بھی اسی مرحلے میں پولنگ ہوگی۔ ادھر تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ آج دوسرے دن بھی جاری ہے۔ سابق IAS افسر ساگیام نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی شروعات کرنے کے بعد چناؤ لڑیں گے۔ ساگیام غیر قانونی کانکنی اور مورتیوں کی اسمگلنگ سے متعلق کروڑوں روپے کے گھپلوں کا پتہ لگائے جانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تمل ناڈو میں روزانہ کووڈ کے نئے معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو نئے معاملات سامنے آئے ہیں ان میں سے 78.41% معاملات ان ریاستوں کے ہیں۔ مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 16,620 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ادھر ملک میں اب تک تقریباً 3 کروڑ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,40,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگائے گئے۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 96.68% ہو گئی ہے۔ آج صارفین کا عالمی دن ہے۔ صارفین کے حقوق اور ضرورتوں کے تئیں عالمی بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ صارفین کے امور کے وزیر پیوش گوئل نے صارفین کے عالمی دن کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ادھر اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اچھی اشیاء صحیح قیمت پر لینا عوام کا حق ہے۔ جناب جاوڈیکر نے سبھی سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ کسی بھی طرح کی شکایات کے معاملے میں وہ صارفین سے متعلق فورم میں شکایت درج کرائیں۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے کہا ہے کہ پیٹرولیم اشیاء کو GST کے دائرے میں لانے کی کوئی تجویز نہیں ہے اور LIC کی نجکاری نہیں کی گئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ میں نسلی تعصب کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ کووڈ عالمی وبا کے دوران 27 لاکھ ٹیچرز کو تربیت دی گئی۔ مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تمل ناڈو میں کووڈ کے نئے معاملات میں روزانہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور آج صارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔